بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایک دن ملا نصیر الدین گدھے پہ منہ پیچھے کی طرف یعنی کہ دم کی طرف کر کے بیٹھے ہوئے گدھے پہ جا رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا ملا جی آپ نے منہ پیچھے کی طرف کیوں کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے تاکہ دیکھنے والوں کو لگے کہ میں جا نہیں رہا، میں آ رہا ہوں۔ تو خان صاحب بھی جو ہے نا وہ ایسے ہی منہ انہوں نے پیچھے کو کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ دکھ رہا ہے کہ وہ جا رہے ہیں، لیکن وہ قوم کو ایک ہی چورن بیچ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں اور انقلاب کے ذریعے آ رہا ہوں۔ تو ایک تو بدقسمتی ہے کہ نہ خان صاحب کو انقلاب کا علم ہے اور نہ قوم جو ہے وہ سمجھ سکی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ انقلاب کے بعد جو ہے وہ کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہنے جو ہے لگ جائے گی۔ تو انقلاب میں ایسے ہی ہے کہ اس وقت اگر ہم سیدھے لٹک رہے ہیں تو انقلاب میں ہمیں الٹا لٹکنا ہوگا۔ تو اب یہ قوم کی چوائس ہے کہ سیدھا لٹکنا بہتر ہے یا ہمیں الٹا لٹکا دیا جائے۔ تو یہ بدقسمتی ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ خواب فروش ہے، خواب بیچتے ہیں، اور قوم کو بھی سمجھ نہیں ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ انقلاب سے جو ہے کوئی بہت بڑی جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ تبدیلی آ جائے، ہمارا مستقبل جو ہے وہ روشن ہو جائے گا۔ تو انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو الٹ دینا۔ تو کیا جو یہ نظام سیدھا اس وقت کھڑا ہے اس کو الٹانے سے جو ہے وہ قوم کے حصے میں کیا آئے گا؟ بس یہی کہ اس پر سیدھے لٹک رہے، اس میں جو ہے ہمیں الٹا لٹکنا ہوگا اور وہ زیادہ مشکل ہوگا۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ایولیوشن کی طرف جائے۔ جب ایک طرف آپ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، سیاست میں آپ کا جو ہے وہ سب سے بڑا حصہ آپ کا ہے، ہاں حکومت میں اگر نہیں ہے لیکن آپ جو ہے وہ ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر وہ صوبوں میں بھی ہے اور مرکز میں بھی ہے، تو وہاں رول ادا کرے۔ اور ایولیوشن سے ملک اگر آگے آگے بڑھے گا تو ایولیوشن سے بڑھتا ہے، ریولیوشن سے نہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ قوم کو بھی جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ وہ سوچتی ہے کہ یہ جو انقلاب ہے اس کے بعد جو ہے دودھ و شہد کی نہریں بہنے لگ جائیں گی۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور ہماری لیڈرشپ کو بھی جو یہ خواب فروش ہے ان کو بھی جو ہے وہ ان خوابوں سے قوم کو جو ہے وہ باہر جو ہے وہ لانا ہوگا۔ تو خان صاحب نے پہلے امید لگا لی کہ وہ جب انہیں اقتدار سے نکالا گیا کہ جو یہ 9 مئی ہوا تھا تو اس وقت امید تھی کہ جی فوج میں بغاوت ہو جائے گی اور پھر مجھے جو ہے وہ دوبارہ اقتدار میں جو ہے وہ لے آئیں گے۔ اس کے بعد عدلیہ سے ریلیف کی امید لگا لی کہ گڈ ٹو سی یو والا ماحول جو ہے یہ اور آگے بڑھے گا اور تمام کیسز ختم کر کے مجھے جو ہے پھر جو ہے صادق اور امین ڈکلیئر کر کے پھر مجھے جو ہے راستہ دیا جائے گا۔ وہ امید ہم توڑ گئی۔ پھر عوام سے امید لگا لی کہ اب عوام کی طاقت سے میں جو ہے وہ اقتدار میں آ جاؤں گا، عوام جو ہے وہ بغاوت کر دے گی۔ وہ امید ہم توڑی۔ IMF کو خطوط لکھے کہ جو ہے وہ جو ملک کو جو ہے وہ تاکہ وہ قرضہ نہ دے سکے۔ تو اس سے سارے معاشی طور پر جو ہماری صورت ایسی ہو جائے کہ وہ میرے لیے جو ہے وہ اس میں کوئی ریلیف نکل ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ ملک کو داؤ پہ لگانے پہ جو ہے وہ آ جاتے صرف اس لیے کہ بس مجھے اقتدار میں لایا جائے، جس کو وہ انقلاب کہتے ہیں۔ خان صاحب کا انقلاب اتنا ہی ہے کہ مجھے بس اقتدار میں جو ہے واپس لے آئے۔ تو بدقسمتی دیکھیں پھر یورپ اور امریکہ سے وہاں کے سینیٹر، وہاں کے کانگریس میں وہ دائیاں دے رہے کہ خان صاحب کو باہر نکالا جائے۔ پھر ٹرمپ سے امید لگا لی کہ وہ جو ہے وہ صدر اگر الیکشن جیت جاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ میرے لیے کوئی ریلیف جو ہے اس سے نکل سکتا ہے۔ اب اس سے جو ہے وہ کر لی۔ پھر یہ تحریکیں، پھر کال، پھر فائنل کال۔ اب فائنل کال جو ہے وہ پٹنے کے بعد اب خان صاحب کا آ گیا ہے فائنل کارڈ۔ اب اندازہ لگائے کہ اب فائنل کارڈ اس میں کیا ہے کہ قوم جی وہ سول نافرمانی جو ہے اس کا اعلان کر دی۔ تو خان صاحب آپ 2014 کی میرے خیال میں بات ہے کہ آپ نے اس وقت بھی جو کنٹینر پہ کھڑے ہو گئے جو بل چلائے تھے، لیکن پھر سب سے پہلے آپ نے ہی جمع کرائے۔ قوم کو تو بتایا تھا کہ اب آپ نے بل نہیں جمع کرانے، آپ نے بجلی کے بل نہیں دینے، آپ نے گیس کے بل نہیں دینے، لیکن پھر آپ کو ہی گیزر کی ضرورت پڑی۔ آپ نے ہی کہا کہ یار اس کے بجلی کے بغیر تو گیزر نہیں چلتا، تو آپ نے خود بنی گالا کے بل جمع کرائے۔
پھر اپنی بجلی بحال کریں اور قوم کو چورن دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سول نافرمانی کریں، آپ بل نہ دیں تاکہ کل ان کے بجلی کے میٹر بھی اترے ہوں، گیس کے میٹر بھی اترے ہوں، اور پھر یہ دفتروں کا قوم چکر لگائے۔ آپ تو خیر کوئی آپ کا میٹر نہیں اتارتا، جیسے ڈسکنیکٹ کر دیں گے اور بل جمع کراتے ہوئے بحال بھی ہو جائے گی کنیکشن، لیکن یہ بیچاری قوم کیا کرے، یہ تو رول کے رہ جائے گی۔ تو خدا رہا ایسے خواب نہ بیچے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ریمیٹنس آ رہے ہیں وہ نہ بھیجیں، آپ اندازہ لگائیں تو کیا جو ریمیٹنس آ رہے ہیں وہ کیا آرمی چیف کو وہ دے رہے لوگ جو بھیج رہے ہیں، وہ کیا نواز شریف آصف زرداری کو دے رہے، وہ شہباز شریف کو بھیج رہے، وہ بھائی وہ اپنی فیملیوں کو دے رہے، اس سے ان کے گھر کا نظام چل رہا ہے، وہ ان کے بجلی کے بل، گیس کے بل، ان کی گراسری آئٹم آ رہے ہیں، ان کے گھر کے خرچے پورے رہے، ان کے بچوں کی تعلیم، ان کی صحت کا وہ ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ وہ نہیں بھیجیں گے تو ان کو کیا آپ نے پی ٹی آئی نے ان کے خرچے اٹھانے؟ تو اگر ایسا کرنا ہے تو آپ ان کے خرچے اٹھا لیں، یہ ریمیڈنس نہیں بھیجیں گے۔ یار کیسی احمقانہ قسم کی خان صاحب۔ اب فائنل کارڈ، اب یہاں اس سے اندازہ لگائیں کہ خان صاحب عقل کے کس معیار پہ بیٹھے ہوئے۔ بھائی اگر وہ ریمیٹنس نہیں بھیجیں گے ان کا گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ تو خان صاحب آپ یہ امیدیں لگانا جو ہے اس سے یہ جب تک بند نہیں کریں گے آپ کے لیے راستہ نہیں کھلے گا۔ آپ نے اگر اس نظام میں رہنا ہے تو پھر اس کا حصہ بن کر ہی آپ جو ہے وہ مستقبل میں اقتدار کی طرف جو ہے وہ آ سکتے ہیں، ادروائز تو کوئی آپ کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں کھل رہا۔ آپ کا ایک ہی ہے کہ وہ انقلاب آ جائے۔ بھائی انقلاب جو ہے وہ ایک نظام کو الٹ دینے کا نام ہے، تو کیا اس نظام کو الٹانے کے بعد پھر اگر سیدھا کرنا ہے یا ہمیں اس 25 کروڑ کو الٹا ہی رکھنا ہے تو الٹے لٹکانے ہیں، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم جو سیدھا لٹک رہے ہیں اسی پہ صبر شکر کریں۔ اندازہ لگا کہ انقلاب جو ہے وہ میں لے آؤں گا، تو انقلاب کا مطلب ہے ہر چیز کو الٹ دینا۔ تو الٹانے کے بعد اگر الٹا رکھنا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کا انقلاب صحیح ہے، لیکن اگر قوم اگر دوسرے دن ہی دائیاں دینے لگ جائیں کہ یار خدا را خان صاحب اس سے تو پہلے ہم سکھی تھے، قوم از کا لٹک رہے تھے، سیدھے تو لٹک رہے تھے، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو خدا را اس قسم کے جو ہے نا بےہودہ قسم کے خواب جو ہے وہ نہ بیچے۔ قوم بیچاری ہے اس کو سمجھ نہیں، وہ سوچ رہے ہیں انقلاب کے بعد جو ہے ان کے لیے جو آرے نیارے ہو جائیں گے۔ یہ نہیں پتہ کہ ابھی سیدھے ہے تو پھر الٹے، اور الٹا لٹکنا ان کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ وہ کتنا مشکل ہے، وہ تو لمحے بھی نہیں نکال پائیں گے۔ تو بدقسمتی ہے کہ جو ہے وہ ان کو عوام کو تو سمجھ نہیں ہے کہ انقلاب ہوتا کیا ہے، اور لیڈر ہمارے خواب فروش ہیں، وہ خواب بیچتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی دور دور کا تعلق نہیں۔ تو بھائی اس نظام میں اگر رہنا، اس کا حصہ بن کے آپ اقتدار بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ آپ کا انقلاب تو یہی ہے، وہیں دم توڑ جاتا ہے کہ آپ وزارت عظمیٰ پہ واپس آ جائیں، تو آپ کا انقلاب تو پورا ہو گیا، لیکن اس سے قوم کو کیا ملے گا؟ تو خدا را اس قوم کو جو ہے یہ چورن بیچنے کے بجائے جو ایولیوشن کی طرف جائے۔ دنیا نے اگر آگے بڑھی ہے، دنیا نے ترقی کی ہے تو ایولیوشن سے کیا، ریولیوشن سے نہیں۔ لیکن ہماری خواب فروش لیڈرشپ جو ہے وہ صبح شام ایک انقلاب کا چورن بیچتی ہے۔ خان صاحب ایک امید دم توڑتی ہے دوسری کے، اب اس کے بعد جو ہے وہ انقلاب آ جائے گی، اس کے بعد اب ساری امیدیں دم توڑ چکی ہیں، لیکن خان صاحب کو مات نہیں آ رہی۔ لیکن لگتا ہے کہ خان صاحب جس کھوتی پہ سوار ہے اس کو مت آ جائے گی، وہ خان صاحب کو گھما پھرا کے وہ واپس چاہے جگہ پہ لے، خان صاحب کو مت نہیں آنی کہ جو جیسے وہ ملا نصیر الدین وہ گدھے پہ بیٹھے ہوئے منہ دم کی طرف جا رہے تھے، تو کہہ رہے تھے کہ تاکہ دیکھنے والوں کو لگے کہ میں آ رہا ہوں، تو خان صاحب بھی ایسے ہی منہ جو ہے اب سوار تو خود ہوئے ہیں، پتہ نہیں منہ دم کی طرف بٹھانے والوں نے کر دیا ہے یا خود کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ تاکہ دیکھنے والوں کو لگے کہ میں آ رہا ہوں۔ تو خان صاحب آپ آ نہیں رہے، آپ اقتدار سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ خدا را یہ دم کی بجائے منہ کی طرف رخ کریں، اپنی سمت درست کریں، اور ایولیوشن کا جو ہے جو پروسیس سے جو ہے وہ ملک آگے بڑھتے اس کی طرف آئے۔
ریولیوشن کوئی چیز نہیں ہوتی. ریولیوشن کا نظام ہے کہ مطلب ہے کہ ہر چیز کو الٹا دینا. اگر الٹانے کے بعد سیدھا کرنا ہے تو خدا را جو سیدھا نظام ہے اس کو ایولیوشن کے ذریعے اس کو آگے بڑھائیں, اس کو بہتر کریں. حیرت ہے کہ خواب فروش قسم کے لوگ جو ہے ہم